اچھا، اب چونکہ آپ کو رہنا مسجد میں تو کچھ آج مسجد کے آداب بھی عرض کر دوں. یہ فیضان نماز پیج نمبر 243 سے کچھ آداب شروع ہوئے ہیں. نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور اجتماع ذکر و نعت، محفل نعت وغیرہ عبادتوں کے ذریعے مسجدیں آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہ بھری حرکتوں سے خبردار کرنے کے لیے 14 ہدایات پیش کی جاتی ہیں. نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو بیان میں بھی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے بعض اوقات کہ ہنسی آ جاتی ہے لیکن دبا نہیں ہوگی. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز نکلی، اتنی آواز بھلے دوسروں نے نہیں سنی، خود نے سن لی، اس کو ہنسنا بولتے ہیں. اور اگر دوسروں تک آواز پہنچے، کھلکھلا کر ہا ہا کر کے ہنستے ہیں، یہ قہقہا کہلاتا ہے. اور قہقہا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ثابت بھی نہیں ہے. ہنسنا ثابت ہے لیکن مسجد میں نہیں ہے. علاوہ اس کے صرف ہنسنا بھی کبھی کبھار. البتہ مسکرانا جائز ہے مسجد میں، جس کو تبسم بولتے ہیں، وہ جائز ہے. جیسے یوں ہونٹ پھیلتے ہیں، دانت نکل آتے ہیں، آواز بالکل پیدا نہیں ہوتی مسکرانے میں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. مسجد میں شور بہت مچتا ہے، معتکفین شور بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آوازیں بھی بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور تب کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہوگا، کوئی ادھر ادھر کی بھی ہانکتا ہوگا، سب مکس معاملہ ہوتا ہوگا. تو جیسے کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہوگا، کسی پہ انفرادی کوشش کر رہا ہوتا ہوگا، تو یہ بھی ہوتا ہوگا. لیکن بہرحال کہ مسجد میں غل گپاڑے کا ماحول بھی بنتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے مسجد عبادت کے لیے. تو اگر انفرادی کوشش کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو بھی آہستہ سے اس انداز میں کہ کسی نمازی کو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کو تکلیف نہ ہو. نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. اعتکاف میں یہ خاص کر خیال رکھنا، مسجد میں بدبو منہ میں ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ صاف کرنے کی یا تو سہولت کم ہوتی ہے. خیر وضو خانہ تو ہوتا ہے، صاف کرنا ہوگا منہ اچھی طرح. جبکہ وضو خانہ فنائے مسجد میں تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. فیضان مدینہ کا وضو خانہ فنائے مسجد میں نا، ہمارے یہاں جیسے بعض جگہ مساجد میں خارج مسجد وضو خانے ہوتے ہیں، جیسے کہ مسجد نبوی شریف ہے، مسجد الحرام ہے، ان کے وضو خانے خارج مسجد ہے، بالکل الگ تھلگ عمارت مسجد میں وہ نہیں ہوتے. وہ اگر وہاں کوئی معتکف ہے تو اس کا اعتکاف میں جانے میں وضو کرنے کے لیے جائے گا، وہ وضو ٹوٹ گیا تو نماز پڑھنی ہے، جس وضو کرنا ہے تو وہ کر کے فوراً آ جائے. وہاں یہ لے کر بیٹھے گا دانت مانجنے کے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر یہ کہ مسجد کریمین میں تو کر نہیں سکتا. مسجد میں تو کھانے بھی نہیں دیتے، مسجد کریمین میں آپ کو تو پتا ہوگا وہاں کھانے پینے نہیں دیتے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ کھاتے ہیں آدھا گراتے ہیں تو پوری دریاں اور سب آلود کر دیں گے، تو اس لیے ان کو کھانے نہیں دیتے مسجد میں معتکفین کو. بہرحال ابھی ہم اپنی فیضان مدینہ ہی کے مسائل پر رہے، تو دانت برابر صاف کرنے ہوں گے، اچھی طرح مسواک کریں نا، جیسے مسواک کرنے کا حق ہے
تو مسواک تو سنت ہے، نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کا اتباع کرنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے مسواک کریں. اگر صحیح مسواک کریں گے نا تو انشاءاللہ بدبو نہیں آئے گی منہ میں. یہ اب آپ بولو گے اذان بھی ہو جائے، اقامت بھی ہو جائے، امام صاحب مصلی پر پہنچ بھی گئے ہیں اور آپ وضو پر بیٹھیں گے، 4 آدمی پیچھے بولتے ہیں جلدی کر جلدی کر، تو اس طرح دانت صاف نہیں ہوتے نا مسواک ہو پاتی ہے. تو آپ بولو یار رش بہت ہے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنے ہوتے تو آدمی جلدی اس کے لیے تیاری کرتا ہے. تو نماز سب سے اہم کام ہے، اس کے لیے جلدی تیاری ہونی چاہیے کہ وضو کر لے جلدی جلدی اطمینان سے جب رش نہیں ہے. مسواک بھی اچھی طرح کر لے، پہلی صف میں آگے بیٹھ جائے، اللہ کی رحمتوں کہ بارش میں نہاتا رہے. لیکن ہم لوگ تو بھاگ بھاگ کے بس، اعتکاف والوں کو بھی ایک تعداد ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو جماعت پوری نہیں ملتی، بعضوں کی نکل بھی جاتی ہے. وضو خانے پر رش ہے، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی، پہلے سے تیاری رکھنی چاہیے. ہاں کوئی عذر ہو گیا کہ وضو تھا اور اب واقعی کوئی مسئلہ ہو گیا کہ وضو کی ضرورت پڑ گئی تو وہ ایک الگ صورت ہے، پھر اپنے کو کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال منہ صاف کرنا ہے، بدڑے کپڑے جو ہے اس میں بدبو نہ ہو. بعضوں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، ایسا بدبودار ہوتا ہے کہ برابر والے کا موڈ خراب ہو جائے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ایسی کوئی کیفیت ہے کہ پسینہ بدبودار ہے، پھر آپ کو اعتکاف نہیں کرنا ہوگا. نہیں، آپ اس کا انتظام کریں. بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بدبو آتی ہے پسینے میں، اس کا حل نکالنا پڑے گا. نمبر 4، مسجد میں ریح بریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو، انہیں خیال جم جائے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا یا شور مچائیں گے. اچھا، اب یہ پیمپر تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو باندھ کر لاتے ہیں، لوگ باندھ کر لاتے ہوں گے، کوئی ویسے ہی چلا آتا ہوا. تو چھوٹے بچوں کو تو سمجھو مسجد میں لانا نہیں ہے، جس سے یہ ظن غالب آ گیا کہ یہ پیشاب کر دے گا یا کچھ خرابی کر دے گا. ہاں، اگر ایسا بچہ ہے چھوٹا اور باہر سے آپ کے صاف کر کے آئے، پیشاب کر لیا، اور آپ کا تجربہ ہے کہ اب یہ 2 گھنٹے تک نہ چھوٹا پیشاب کرے گا نہ بڑا پیشاب کرے گا، یہ آپ کا خیال جمع ہوا ہے، تو اگر مسجد میں لایا اس چھوٹے بچے کو، جبکہ وہ شور شار نہیں کرتا، چیخ چیخ کے روتا نہ ہو اس طرح، تو وہ گناہگار نہیں ہے. مگر اس احتیاط کو کرنا کس نے ہے؟ بچے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں. دوسرا یہ کہ اگر بڑے ہیں، بھلے 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، شور مچاتے ہیں مسجدوں میں. اکیلے ہوتے ہیں تو شرافت سے بیٹھے ہوتے ہیں، 1 سے 2 ہوئے تو ادھر کی یہ اڑا اڑی بعض اوقات کر دیتے ہیں. 6 7 8 سال کے بچے اگرچہ پیشاب وغیرہ نہیں کرتے لیکن بھاگم بھاگ کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، شور کر رہے ہوتے ہیں. یہ رمضان شریف میں یہ زیادہ ہوتا ہے، تراویح میں. یہ بیچارے ماں باپ تراویح کے لیے ترکیب بناتے ہوں گے کہ بچہ ہمارا نماز سیکھے گا، ان کا جذبہ اچھا ہے، لیکن جس کو پتا کہ میرا بچہ شور کرے گا تو ان کو اس طرح بھیجنا یہ جائز نہیں ہے. باپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ وہاں جا کر شور کرتا ہے، اکیلا ہی نہیں کرتا ہے، اور اگر واقعی کوئی مسجد میں نہیں اور اکیلے کو لائے تب تو ٹھیک. اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرا آپ پہنچا تو اب اپنے اس کو گھر فوراً روانہ کرنا ہوگا یہاں تک کہ یہ شور شروع نہ کر دے. تو اس لیے شور کی عادت ہے تو بچے کو لانا ہی نہیں چاہیے مسجد میں، ورنہ پھر یہ کہ میں گناہگار کیوں ہوں. مطلب اپنی بھی نمازوں میں مسئلے، آپ کو بھی ٹینشن ہوگا کہ شور کر رہا ہے، دوسروں کی نمازوں میں مسائل، بعض اوقات میں لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی کہ تمہارا بچہ شور کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سنبھالو. پھر آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہو کہ تمہارا بچہ شور نہیں کرتا. تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، بچے پالنے کی جگہ نہیں ہے. نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان آصف زدوں کو جن کو جن چڑھ جاتے ہیں لانا بھی گناہ ہے، کیوں وہاں بھاگم بھاگ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، وہ نمازوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. آ جاتے ہیں یہاں سے کہ جن کو اس طرح کے جن چڑھ جاتے ہیں،
اور لوگ پھر اس کے گرد گھیرا ڈالتے ہیں اور وہ اپنا حساب کتاب یا تو جن کر رہا ہوتا ہے یا یہ خود ڈھونگ کر کے. بندے بھی تو سب شریف تو نہیں ہوتے نا. یہاں جیب کترے بھی آ گئے ہوں گے. آپ کے جو بستر یا جو بیگ لائے نا اس کو بھی تاک کے رکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ غافل ہوں تو یہ معتکف کی صورت میں آئے ہوں گے کہ یہ امامہ باندھا ہوگا, وہ بھی کسی کے مانگ کے لائے ہوں گے کہ میں اعتکاف میں ہوں, پیسے نہیں ہے, بھول گیا فلاں. تو اس طرح کی چیٹنگ کر کے وہ امامہ باندھ کے آپ کے جو بیگ ہے نا یہ سنبھال کے رکھنا. اور اپنے بیگ میں احتیاطاً پیسے تو رکھنا ہی نہیں ہے, نہ موبائل رکھنا ہے. موبائل بھی چوری ہوتے ہیں یہاں, یہ آپ کو بتا دوں, سب ہوتا ہے یہاں. تو اس لیے وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اسلامی بھائی بیچارے جو بھی ہے ہماری حفاظت امور و ترکیب کرے اپنی جگہ پر, لیکن یہ ان کے آسرے پہ آپ بے خوف نہ ہو, اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. یہ کس کو اب کوئی لے بھی جائے گا بیگ تو وہ اس انداز میں ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا ہمارا جو مسجد کے جو خادمین وغیرہ جو اس پر مامور ہوتے ہیں کہ یہ شادی اپنا بیگ لے کر جا رہا ہے اور لے آپ کا جا رہا ہوگا, جوتے آپ کے لے جا رہا ہوگا, تو موبائل بھی اٹھا کے لے جائے گا تو سمجھیں گا اپنا موبائل لے جا رہا ہے. اب کسی کے ماتھے پہ لکھا تو نہیں ہے کہ چور ہے, تو ہر چیز اپنی حفاظت سے رکھنی ہے, نہیں تو پھر آپ پریشان ہوں گے. اور یہاں ساتھ میں بات نکلی تو یہاں چیٹر بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, پولیس بھی آتی ہے یہاں اپنا شکار کر کے لے جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے یہاں, جو وانٹیڈ ہوتے ہیں بعض قتل کے یہ کیے ہوئے اس طرح کے بھی کبھی اکا دکا ادھر احتکاب میں بیٹھ جائیں گے, تو بہرحال پولیس سے بچنے کے لیے. لیکن یہ کہ پولیس یہاں سے یہ واقعہ ہے ہمارے پاس, مجھے یاد ہے پولیس مسواک لگا کر اور اپنے حساب کتاب سے وہ آئی تھی اور اپنا جو کو وانٹیڈ تھا ان کا لے کر پکڑ کے گئی تھی. فضال مدینہ کا واقعہ ہے کئی سال پرانا, اور بھی ہوتے ہوں گے, ہر واقعہ مجھے پتا بھی نہیں چلتا. اور یہ اتنا احتیاط سے لے جاتے ہیں کہ مسجد میں شور نہ ہو. پولیس ہے ان کے پاس تربیت ہوتی ہے, مسجد میں شور نہ ہو, کوئی اس کا حمایتی آ کر بھی شور نہ کرے, چپ چاپ ہیلے بہانے سے کسی طرح بھی اس کو لے جاتے ہوں گے, اور پھر یہ کہ ہتھکڑیاں ڈال کر جو اس کے نصیب. تو آپ کو ہر طرح سے محتاط رہنا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. تو میں قاتلوں کی یا بگیڑوں جو بھاگ کے آتے ہیں میں ان کی ہمدردی نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اپنے سامان کی, اپنے کپڑوں کی, ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے. کوئی پاگل آ گیا, کوئی اس طرح چیخم چاخ کرتا ہے تو بھی اس کو گھیرا نہیں ڈالنا ہے. اب یہ کہ جس کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کو مسجد سے باہر کر سکتا ہے اور مسجد کی بے حرمتی بھی نہیں ہوتی, شور شرابہ نہیں ہوتا, تو اس کو تو واجب ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو باہر کر دے. لیکن یہ کہ ہے بڑا مشکل کام کہ اس کے کئی حمایتی ہو جائیں گے بیچارے کو, کیا قصور ہے, یوں کر کے وہ لڑائی. تو پھر ایسے موقع پر دل میں برا جانے آدمی. تو ایسے موقع پر مسجد کے دیگر جو عملہ ہے وہ بھی ان کو انشاءاللہ سنبھال لے گا. اچھا, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہے, لانا بھی مسجد میں گناہ ہے, کیونکہ یہ فالج کے مریض آ جاتے ہیں بیچارے محتاج, کینسر کے مریض آتے ہیں یہاں. سمجھاتے رہتے ہیں تو شاید کمی آ گئی ہوگی. میں نے دیکھا ہے نا, جب میں یوں عوام میں سیکورٹی کے مسائل نہیں ہوتے تھے تو دیکھا ہے. اب جیسے کینسر کا مریض ہے, غریب کو منہ کا کینسر ہے, بے شک 1200 مرتبہ وہ ہمدردی کا حقدار ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ معتکفین کے ساتھ تھال میں بیٹھے اور معتکفین بیچارے افطار کر کے کھانا کھائیں اور یہ سب کا منہ دیکھے. منہ میں کینسر ہے, خود نہیں کھا سکتا, بیچارہ آیا اعتکاف کے لیے. آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو معتکفین کے لیے یہ کتنی پریشانی کا باعث ہوگا کہ رحم آئے گا کہ بیچارہ کھا نہیں سکتا, خود کھانا ان کو پھر کیسے چلے گا. تو اس طرح کے کسی بھی مریض کو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یہ نہیں لا سکتے. کوئی مرہم ایسا جس میں بدبو آتی ہے وہ بھی نہیں لگا کر مسجد میں نہیں, بدبو نہیں چاہیے مسجد میں. آپ بولو لوگوں کے, تو لوگوں کے ناک بند ہوں گے ساروں کے آپ کے خیال میں, لیکن فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی ناک تھوڑی سب کی بند ہوتی ہے.
مسجد کے اپنے احترام ہیں. حدیثوں میں تو مسجد کو خوشبودار رکھنے کی ترغیبات ہیں، نہ کہ بدبوؤں کے بھبکے اڑانے کی. نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 419 حدیث نمبر 757. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں. نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ تنکا وغیرہ پڑنے سے ہوتی ہے. یہ بال ٹوٹے تو پھینک دیے مسجد میں، یہ کچرا جیب سے نکال کر ریا، کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو چیزیں مسجد میں یوں نہیں، جو بھی یہ بال کھال جو بھی اپنے جیب میں ڈالے یہ مسجد میں نہیں پھینکنی ہے. بلکہ کوئی ایسا نظر آتا ہے شاپر نہیں بھی ہے تو یہ گچھے وغیرہ بالوں کے نظر آئیں گے آپ کو، تو یہ اٹھا اٹھا کر شاپر حاصل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یا دے بھی جاتے ہیں اپنے دارالسنہ پر، تو ان سے شاپر اگر ملتی ہے تو وہ لے کر ان سے رکھ لیں جیب میں، اسی میں کچرا جمع کرتے رہیں. اور مسجد کا کچرا کنڈی پہ نہیں ڈالا جاتا، اس کا بھی ادب ہے. مسجد کا کچرا ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں مطلب ہے کہ جیسے سائڈ پر کہیں بے ادبی کی جگہ نہ ہو، باادب بانشے. نمبر 9، نمبر 10، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. اب فیضان مدینہ میں جیسے کہ یہ پورا حال بنا ہوا ایک چھت ہے، پھر آخر میں منڈیر بھی ہے، یہ گلاس بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو ہے عین مسجد، یعنی یہ اصل مسجد یہ ہے. اچھا، اس کے بعد کھلے آسمان والی جگہ، یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں. کھلے آسمان تلے جو جگہ ہے اس میں بھی صفے اور مسجد ایک ہی انداز پہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ فنائے مسجد ہے، تو وہاں اگر وضو کا قطرہ ٹپک بھی گیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ذرا صفائی وہاں بھی رکھنی ہے. نمبر 11، مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں بھی جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. یہ عام طور پہ عادت ہوتی ہے، انگلیاں چلتی رہتی ہے لوگوں کی، کچھ کرتے رہے، دعا میں بھی یوں کرتے رہیں گے، ناخنوں کو دیکھتے رہیں گے، ہوتی عادت. تو یہ دریوں کے نوچتے رہیں گے، تو اس طرح مسجد کی دریوں کو اگر نقصان پہنچائیں گے تو اس کے تو پیسے بھرنے پڑیں گے، آپ گناہگار بھی ہوں گے نا. کسی ظاہر کو پیسے بھر کر بھی اب وہ کوالٹی تو نہیں رہی. اپنے کپڑے کے آپ نوچیں دھاگے، پھر جائیں اپنے سسرال میں پتا چلے گا نہیں ایسے کڑک بھڑک کے ساتھ آپ جاتے ہوں گے. تو یار اللہ کے گھر کی دریاں رہ گئی ہیں کہ اس کے نوچتے رہیں، اس کو مطلب ناکارہ کر دیں. بالکل ایک دھاگا بھی خبردار، اس کا نوچنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے. اور یہ میں نے مشورہ دیا، کسی کے گھر پہ بھی جائیں گے تو وہ حقوق العباد کے معاملات بن سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی نقصان پہنچائے جس سے اس کی چیز ناقص ہوئی. دیواروں پر بھی نشانات لگاتے رہتے ہیں، پان کھانے والے مسجدوں کی دیواروں پہ سائڈوں پہ فنائے مسجدی سے تھوکتے ہیں، رنگ دیتے ہیں. ہمارے ہاں پان لانے پر پابندی ہے، پان گٹکے لانے کی، لیکن یہ کہ چور کی 14 نظریں. سنا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں چھپا کر یا کسی طرح دھوکے سے نظر بچا کر لے آتے ہیں اندر میں.
تو مسجد کا احترام ہے. آپ یہاں پان بیڑی کے لیے سگریٹ نوشی کے لیے تھوڑی آئے, عبادت کے لیے آئے نا. یہ اس میں عبادت کرنی ہے. اعتکاف تو پورا پورا عبادت ہی ہے نا, اعتکاف ہے عبادت. نمبر 12, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. نمبر 13, مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب آپ دیکھو اتنا مسجد کا احترام ہے کہ قدم کی بھی آواز نہ ہو, ہے نا, احترام ہے نا. اب آپ بولو زبان سے چیختے رہو, ایک دوسرے کو بلاتے رہو, ادھر آ, وہ بولا یہ, وہ تھوڑا منہ ماری بھی ہو جاتی ہوگی, پھر دھمکی بھی ہوتی ہو تو باہر نکل. یہ مطلب جیم نہیں ہے, یہ نہ یہ کوئی کھیل کا میدان ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ عاجزی کی جگہ ہے. یہ اڑی اکڑ فون نہیں ہے, عاجزی. اگر کوئی تکلیف دے بھی دے, آپ بھلے ترم خان ہے, مارشل آرٹ سیکھا, کچھ بھی ہے, اب میں صحیح بولتا ہوں کہ آپ بچھ جائیں, یوں رہیں, دیکھنا آپ انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اڑی تڑی سے کام لیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہاں تو یہ سب اڑیاں تڑیاں ہم مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم کو یہاں عاجزی کا پیکر بننا ہے, نہ کہ تکبر اور غرور کا پتلا بن کر یہاں سے جانا ہے. نہیں, انتقام لینا اور چاند رات کو نہیں چھوڑوں گا, یہ دیکھیں تماشا اس لیے بولتا ہوں. تو غصے والے آتے ہیں بعض اوقات, کبھی بولیں گے میرے سر پہ امام آئے اس لیے میں تم کو بولتا نہیں ہوں, کہ باہر تو نکلے گا نا. یہ نہیں کرنے کا, یہ بولنا ہی نہیں ہے اس طرح, بس خاموشی سے صبر کر لینا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں حواریوں کے ساتھ تشریف لیے جا رہے تھے, تو کسی شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا کہا, برا بھلا کہا, تو آپ نے اس کے سامنے اچھی باتیں کی, آگے بڑھ گئے. ایک اور کوئی آدمی ملا, وہ اس سے بھی زیادہ مطلب بک بک کرنے لگا اور توہین کرنے لگا. آپ نے اس کے لیے بھی اچھے اچھے جملے ارشاد فرمانے شروع کیے. چلو اس سے بھی فارغ ہوئے. حواری جو تھے, جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے نا, اس طرح ان کے حواری صحبت میں جو آپ کے رہتے تھے. تو حواریوں تعجب سے کہا کہ حضرت وہ پہلے نے آپ کو کم بولا تو اس کو کم برا بھلا کہا, تو آپ نے خیر برائی کا جواب تو برا سے نہیں دیا, اس کو بھی اچھائی کی باتیں ہی کی. لیکن جس نے بہت زیادہ آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی, برا بھلا بولا, اس کو آپ نے زیادہ اچھائی کی باتیں کی. ہے کیا اس میں حکمت؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمایا, اگر وہ ہم گرے میں باندھ کر لے جائیں نا, یہ سمجھو ہماری اعتکاف کی ایک کمائی ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے. اب ان کے پاس جو بھی تھا انہوں نے دیا. اب میرے پاس اچھائی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, تو میں دوں کیا؟ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ ہمارے پاس ہو ہی اچھائی, برائی دینے کے لیے ہو ہی نہیں اپنے پاس. کاش کہ اس وقت تو ذہن بنتا بھی ہے, لیکن جب گھومتی ہے تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. یہ گھومتی کا بھی علاج یہ رمضان میں کر لینا. اس بار اعتکاف میں بالکل اچھے شریف بن کر نماز میں کمزوری وہ بھی ختم کرنی ہے. دیگر کوئی اللہ نہ کرے گناہوں کی عادتیں, اس کو بھی دفن کرنا ہے, اور بالکل صاف ستھرے شریف مسلمان بن کر, بھلے آپ کیسے بھی طاقتور ہیں, کمزور اگر صبر کرتا بھی ہے تو وہ ڈر کے کر رہا ہے, آپ بگاڑ سکتے ہیں اس کا, پھر بھی صبر کریں تو پھر مزہ زیادہ ہے نا. پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے. حدیث پاک میں پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے, پہلوان تو وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو کر لے. تو آپ مدنی پہلوان بنے, شریر پہلوان نہ بنے. اللہ ہم کو مدنی پہلوان بنا دے. غصے پر قابو, کو گالی دے تو ہمارے منہ سے نکلے ہی دعا, کوئی ہم پر طنز کرے تو ہمارے سے نکلے مدنی پھول. غصہ ہمارا آئے وہ دب جائے, آتا تو ہے, سب کو آتا ہے غصہ, دب جائے, بس اس کا اظہار نہ ہو. اللہ کرے
ذہن بنائیں. ذہن بنانے سے، نیتیں اچھی اچھی دل میں کرنے سے کچھ نہ کچھ رستہ نکلتا ہے. اللہ چاہے تو ہم کوشش کریں گے، اللہ پاک کرم فرما دے گا اپنی رحمت سے. السعی منی والاتمام من اللہ، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا کہ کوشش میری طرف سے ہوگی، کمپلیٹ اللہ پاک کر دے گا اس کو. نمبر 14، تلاوت و نعت اور با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے، مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں نعرہ لگا سکتے ہیں. اب جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے نا کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس وقت نعرے لگے ایک بات ہے تو وہ چلے. اب دو ادھر نماز پڑھنے، ایک ادھر نماز پڑھ رہا ادھر، اور آپ نے وہ شور کر دیا او نعرے نعرے، تو یہ نہیں چلے گا. یہ مسجد ہے، جلسہ نہیں ہے. جلسے میں نعرے لگتے ہیں کہ وہاں کوئی عبادت دوسری ہو نہیں رہی ہوتی. اگر کوئی عالم دین شریعت کے مطابق بیان کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہاں وہی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ انہی شرائط کے مطابق ہے عالم اور یہ بیان کر رہا ہے شریعت کے مطابق، یہ مشروط بات کر رہا ہوں، تب یہ عبادت ہے. تو اس میں اگر نعرے لگتے تو یہ عرف ہے ہمارے، نعرے لگتے ہیں ٹھیک ہے، اور جو بھی جائز نعرے ہوں اور اچھی نیت سے لگیں گے تو ثواب بھی ملے گا. لیکن مسجد میں عبادتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، نعرے کی آواز پھر بہت گونج پڑتی ہے، تو یہ دیکھ بھال کے کہ موقع ہو یا تو پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ نیت ہے کہ پورے ماہ رمضان میں 30 یا 29 جو بھی تراویح ملے، تراویح کے بعد اور پھر عصر کے بعد مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پاؤں، یہ نیت کی ہے میں نے. دعا بھی کر دیں اللہ پاک مجھے یہ سعادت دے دے، صحت ملے، عافیت ملے، اور آپ بھی اپنے لیے بھی دعا کریں کہ سب کو سننے اور سیکھنے کی بھی سعادت ملے. ہم نے الحمدللہ کچھ تو کچھ سیکھا ہی نا، ابھی یہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے. اب اس میں غفلت میں پڑ گئے، ادھر ادھر نکل گئے تو رہ جائیں گے، پھر بار بار موقع نہیں ملتا. ہم نے دیکھے کہ رمضان میں جو بیچارے آتے ہیں بعض پھر آئندہ سال نہیں ہوتے، فوت ہو جاتے ہیں. اطلاع بھی بعض آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جاتے جاتے حادثے ہو جاتے ہیں، پنجاب سے ادھر ادھر سے آئے ہوتے ہیں بیچاروں کے، ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.